ڈاکٹر صاحب جب پلاسٹک سرجری کی بات آتی ہے نا تو کچھ لوگ تو بڑے خوش ہوتے ہیں جن کی بیوٹیفیکیشن میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی جو کہ اس چیز سے ڈرتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ کچھ کام خراب نہ ہو جائے. بالکل ایسا. یہ بتا دیجئے کہ اس میں رسک فیکٹر جو ہے وہ کتنا انوالو ہوتا ہے؟ اب دیکھیں جو کاسمیٹک سرجری کی آپ نے بات کی نا، اب کاسمیٹک سرجری میں موسٹ آف دا ٹائم پیشنٹس کو یہ ہوتا ہے ان کو کوئی ایز سچ فنکشنل پرابلم نہیں ہوتا، بٹ وہ اپنے فیشیل فیچرز ہو گئے یا باڈی فیچرز ہو گئے ان سے سیٹسفائی نہیں ہوتے. سیٹسفائی نہ ہونے کی وجہ سے وہ اس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اب جب وہ امپروو کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی ایک کاسمیٹک سرجری ہے اس کے پوٹینشیل بینیفٹس ہیں، یعنی کہ اس نے اپنی بیوٹی کو انکریز کرنا ہے، تو ساتھ میں اس کے پوٹینشیل سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں جو ہے نا. اب ان سائیڈ ایفیکٹس کے لیے یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اس طرح کی سرجری کے لیے سوچنا ہے یا کنسیڈر کرنا ہے تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوالیفائڈ جو ڈاکٹر ہے، ٹھیک ہے، جو اس چیز کے لیے اتھینٹک ہے، لائک پلاسٹک سرجن ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس کے پاس جو ہے جانا ہے اپنی کنسلٹیشن کے لیے. کنسلٹیشن کے بعد یہ ہے کہ ڈاکٹرز آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے، آپ کے پرابلمس کو ڈسکس کرتا ہے، آپ کو ٹریٹمنٹ آپشنز گائیڈ کرتا ہے، آپشنز گائیڈ کرنے کے بعد اس کی پوٹینشیل کمپلیکیشنز آپ کو بتاتا ہے. پھر ایون ہم یہ بھی ان کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے، آپ کرا سکتے ہیں، بٹ اس چیز کی ابھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ نہ کرائیں. کیونکہ اگر آپ انڈیو کسی سرجری کی طرف جائیں گے تو وہ سم ٹائم یہ بھی ہوتا ہے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سرجری وینٹ رانگ، تو اس میں سرجری وینٹ رانگ کا یہی ہوتا ہے کہ اس کے جو فیچرز ہوتے ہیں پہلے ہمیں بہتر لگ رہے ہوتے ہیں، بٹ وہ اپنے فیچر سے سیٹسفائی نہیں ہوتا اور وہ سرجری کراتا ہے. سرجری کے بعد یہ ہے کہ اس کے فیچرز اور زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. تو اس لیے آپ نے جو ہے نا ڈاکٹر کی ہدایت کو اور ڈاکٹر کی جو مشورہ ہے اس کو ضرور کنسیڈر کرنا ہے کہ جو چیز وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کے لیے ضروری ہے تو اس کو تو کنسیڈر کریں، بٹ جس چیز سے آپ کو منع کر رہے ہیں تو تھوڑا سا رک بھی جائیں جو ہے نا. اچھا ڈاکٹر صاحب، انسان جو ہے آپ کو پتہ ہے نا شکر ہے، ویسے ٹھیک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے بہترین جو ہے وہ شکلیں سب کی بنائی ہیں، ایسے ہی ہے، اور لیکن انسان اس میں سیٹسفائی کئی دفعہ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل ایک بندہ ہے وہ اپنی ناک کی سرجری کروانا چاہتا ہے، اس کو پرابلم ہے ناک کے ساتھ کہ یار میرے ناک جو ہے وہ دکھنے میں ٹھیک نہیں ہے. اچھا ناک کی سرجری کروائے گا تو وہ کہے گا یہ تو بڑی اچھی سرجری ہو گئی ہے، اب میں ایسے کرتا ہوں، اب میں چیکس کی بھی کروا لیتا ہوں، اب میں فیس لفٹ بھی کروا لیتا ہوں، اب میں بوٹاکس بھی کروا لیتا ہوں، اب میں فلرز بھی کروا لیتا ہوں. تو یہ ایک کے بعد ایک جو ہے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ رکے گا کہاں جا کے؟ آپ دیکھیں میں پچھلے دنوں بھی ایک اسی طرح سے بات کر رہا تھا کہ آپ کی ایک ہے انر سیٹسفیکشن، ٹھیک ہے، اگر آپ کی انر سیٹسفیکشن ہے، آپ کو اپنے مطلب کہ سٹرکچرز چاہے ان میں کوئی تھوڑا بہت پرابلم ہے، اگر آپ انر سیٹسفائی ہیں پھر تو آپ نہیں کرائیں گے. بٹ اگر آپ کی انر سیٹسفیکشن نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بھئی یہ چیز میری خراب ہے، یہ چیز میری خراب ہے، یہ چیز میری خراب ہے، تو آپ ان پروسیجرز کو ریپیٹ کراتے رہیں گے جو ہے نا. لائک جیسے بوٹاکس کی آپ نے بات کی یا فلر کی آپ نے بات کی. اب بوٹاکس اور فلر یہ ہیں ان کے 3 to 6 month تک ایفیکٹس رہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو پھر سے ریپیٹ کرانا پڑتا ہے، پھر ریپیٹ کروانا. اور اسی طرح سے اگر آپ لیزر ٹریٹمنٹ پہ جاتے ہیں یا ہائیڈرا فیشیل ٹریٹمنٹ پہ یا اس طرح سے نان سرجیکل جو تھریڈ لفٹ ہم کرتے ہیں اس میں جاتے ہیں تو ان کے ایفیکٹس بھی اسی طرح سے ود دا پیسج آف ٹائم ختم ہو جاتے ہیں، ان کے لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ نہیں ہوتے. تو اس کے بعد یہ ہے کہ جیسے ہی ان کا ایفیکٹ ختم ہوتا ہے تو آپ کی شیپ تو اسی طرح سے واپس آ جاتی ہے. جب واپس آ جاتی ہے پھر آپ کو پرابلم فیل ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں اب تو پھر مجھے دوبارہ کسی چیز پہ جانا چاہیے. تو اس طرح سے وہ پروسیجرز اپنے ریپیٹ کراتے رہتے ہیں جو ہے نا. یعنی کہ جیسے شوگر کے پیشنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کو شوگر کی دوائی لگ جاتی ہے، بی پی کے پیشنٹ کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کو بی پی کی دوائی لگ جاتی ہے، اور یہ جو کاسمیٹک سرجری کی جو ڈاکٹر صاحب بات کر رہے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ بھی سرجری لگ جاتی ہے کیونکہ ہر 4 6 8 مہینے کے بعد وہ ریپیٹ کرنی پڑے گی آپ. کیونکہ وہ وہی بات ہے نا، کیونکہ اس کے اندر نان سرجیکل آپشنز بھی ہوتے ہیں، سرجیکل آپشنز بھی ہوتے ہیں. نان سرجیکل آپشن جیسے میں نے بوٹاکس، فلر، تھریڈز ان کی بات کی ہے، ان کا جو ایفیکٹ ہے وہ 3 to 6 month میکسیمم 1 year تک رہتا ہے، اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پھر دوسرے آتے ہیں سرجیکل آپشنز جو ہے نا، لائک آپ نے بوٹاکس سے بھی برو لفٹ کیا ہے، آپ سرجری سے بھی برو لفٹ کرتے ہیں جو ہے نا. جب آپ سرجری سے برو لفٹ کرتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ 8 to 10 year تک چلا جاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ فلرز بھی انجیکٹ کرتے ہیں، آپ اس کی سرجری بھی کرتے ہیں، آئی بیگز کی سرجری بھی کرتے ہیں، تو اس کا ایفیکٹ بھی اس طرح سے 8 سے 10 سال تک آگے چلا جاتا ہے. آپ فیس کے لیے آپ تھریڈ لفٹ بھی کرتے ہیں جو 1 سال کے اندر ختم ہو جاتے ہیں، آپ سرجیکلی فیس لفٹ بھی کرتے ہیں جس کا ایفیکٹ 8 سے 10 سال 12 سال جو ہے وہ چلا جاتا ہے. آپ اسی طرح سے نوز کے اندر فلر ڈلواتے ہیں یا رائنو پلاسٹی کراتے ہیں، نوز کے اندر فلر ڈلوایا تو 4 6 مہینے بعد ختم ہو گیا. اگر آپ نے رائنو پلاسٹی کرا لی تو اس کا لانگ لاسٹنگ رزلٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے لپس کی ہے یا باقی بھی اسٹرکچرز ہیں، آپ کی ایئر کی ہے، تو وہ جو سرجیکل پروسیجرز ہوتے ہیں ان کا آپ کو لانگ لاسٹنگ ایفیکٹ ملتا ہے. بٹ اگر آپ نان سرجیکل آپشنز پہ ہیں تو پھر آپ نے اسی طرح سے ہر 6 مہینے بعد 10 سال بعد جو ہے آپ نے اس کو ریپیٹ کراتے رہنا ہے. اچھا آپ کے پاس تو بڑے لوگ آتے ہیں ڈاکٹر صاحب، یہ ذرا ہمیں بتائیے کہ کون سے لوگ جو ہیں سب سے زیادہ اننیسیسری سرجری کون سی کرواتے ہیں، غیر ضروری سرجری کون سی جو کہ آپ کے مطابق یار یہ سرجری نہیں ہونی چاہیے لیکن
سب سے زیادہ لوگ اسی سرجری کے لیے آتے ہیں. اب دیکھیں فیس کی اگر ہم بات کریں نا تو فیس سب سے جو ہے نا آپ کا ایک ویزیبل سٹرکچرز ہوتا ہے جو ہر کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے. اب جب ان کو ہر کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس میں یہ چیز ہوتی ہے, اس میں 2-3 جو سرجریز ہیں میل یا فیمیل کے حساب سے ہم دیکھیں تو فیمیلز کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ ان کو نوز کا بڑا کنسرن ہوتا ہے, وہ رائنوپلاسٹی کے چکر میں ہوتے ہیں ہر ٹائم جو ہے نا. پھر دوسرا جو ان کو یہ ہوتا ہے کہ یہاں کے اندر سنکن آئیز ہو جاتی ہیں, یا ان کو یہ ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے لپس چھوٹے لگ رہے ہیں تو لپس کے اندر وہ فلرز یا بوٹاکس کا جو آپشن ہوتا ہے, یا یہاں پہ جو فلرز کا آپشن ہوتا ہے, یا چیک کی پرومیننس چاہ رہی ہوتی ہیں اس کے اندر فلرز کا آپشن ہوتا ہے, یہ وہ ہر ٹائم کرا رہی ہوتی ہیں. ایون سم ٹائمز ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو وہ کرا رہے ہوتے ہیں. اور سیم وے جو ہے نا جو میل پیشنٹس ہوتے ہیں اس کے اندر یہ ہے کہ جیسے ہیئر ٹرانسپلانٹ کی بات آ گئی تو پیشنٹ سم ٹائمز ان کو ضرورت ہوتی ہے, سم ٹائمز ان کی ایج کے ساتھ ساتھ ہمیں لگتا ہے کہ بھی اس کی جو ریسیڈنگ لائنز ہے وہ بہتر ہے, ابھی اس کو سرجری پہ نہیں جانا چاہیے, بٹ وہ کہتے ہیں نہیں بھی میرے یہاں سے تھوڑے سے بال کم ہیں آپ مزید لگا دیں. بٹ جب ہم اس کو لگا دیتے ہیں اور بال بڑے ہو جاتے ہیں تو اس کی ایک ان نیچرل سی لک آنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں دیکھ کے ڈیسیجن لینا چاہیے اور پیشنٹس کو بھی یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے جو ہے نا. پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری اگر کسی کی شادی ہونے والی ہے اور اس سے پہلے وہ پلان کر رہا ہے یا کر رہی ہے, کتنے ٹائم پہلے اسے یہ پلان کرنا چاہیے؟ اب اس میں وہی بات ہے کہ جو سرجیکل آپشنز ہوتے ہیں نا, جیسے کوئی بھی ہم سرجری کرتے ہیں تو اس کا جو ڈاؤن ٹائم ہے آپ یہ سمجھ لیں 1 to 3 month ہے ہی ہے جو ہے نا. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو جو انیشیل ریکوری ہوتی ہے وہ ود ان 1 month ہو جاتی ہے, بٹ جو اس کی انر سویلنگ ہوتی ہے جس کو ہم پلاسٹک سرجری میں ٹیشو ایڈیما کہتے ہیں وہ 3 month لے جاتا ہے سیٹل ڈاؤن ہونے میں. تو اس لیے ان کو جو پراپر ریزلٹس ملتے ہیں وہ 3 month کے بعد ملتے ہیں جو ہے نا. جو نان سرجیکل آپشنز ہوتے ہیں ان میں ریکوری ٹائم کم ہوتا ہے, بٹ اسی طرح سے ان کا جو ایفیکٹ ہے وہ لانگ لاسٹنگ نہیں ہوتا. تو اگر انہوں نے ٹائم پیریڈس کے لیے کوئی فنکشن اٹینڈ کرنا ہے یا شادی جلدی آئی ہوئی ہے تو وہ نان سرجیکل آپشنز کو فار دا ٹائم بھی کنسیڈر کر سکتے ہیں. بٹ اگر انہوں نے سرجری کو کنسیڈر کرنا ہے دے شوڈ ہیو ان مائنڈ کہ ان کو ایٹ لیسٹ 3 month جو ہے ریکوری میں کمپلیٹ ریکوری میں لگیں گے اور ان کو رزلٹ جو ہے وہ 3 month کے بعد ملے گا جو ہے نا. ٹھیک ہے. بہت سے ایسے کیسز ہیں جیسے کہ آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا کہ سرجری وینٹ رانگ, تو اگر سرجری خراب ہو گئی ہے کیا وہ انڈو ہو سکتی ہے؟ اب اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ ریویژن سرجری جو ہے, ٹھیک ہے, جب ایک سرجری خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کی ریویژن سرجری کرتے ہیں. اب اس کی ریویژن سرجری میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی کوشش تو پوری کرتے ہیں کہ ان کی جو پرابلمس ہوئے ہیں ڈیولپ ہوئے ہیں یا کسی نان کوالیفائڈ بندے کی وجہ سے, نان کوالیفائڈ سرجن کی وجہ سے اس کی ٹریٹمنٹ میں کوئی پرابلمس آئے ہیں تو ہم ان کو ایڈریس کر کے کوشش اپنی پوری کرتے ہیں کہ اس کو مطلب کہ ریورس کریں یا اس کو مطلب ایڈریس کریں. بٹ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو ہماری باڈی ہے اس میں ایک نیچرل ہم کہتے ہیں انیٹمی, یعنی کہ انیٹمی کا مطلب ہوتا ہے جو سٹرکچرز کی ارینجمنٹ ہے. ایک نیچرل ارینجمنٹ جب آپ فرسٹ ٹائم کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیچرل ارینجمنٹ میں سارے سٹرکچرز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کیسے کیسے جانا ہے. بٹ جب آپ اس کی ریویژن سرجری کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو ساری جو انیٹمیکل پلینز ہوتے ہیں وہ ڈسٹرب ہوئے ہوتے ہیں, تو ٹیشوز جو ہے وہ اوپر نیچے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس میں آپ کو بہت زیادہ ویجیلنٹ رہنا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ملٹیپل ٹائم کسی چیز کی ریویژن میں جاتے ہیں تو وہاں پہ سوزش ہونے کا, سویلنگ ہونے کا چانس اور اس کی جو ریکوری ٹائم پیریڈ ہے وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے.